قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لأزیدنکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، آج کا جو دن ہے وہ ہم پاکستانیوں کے لیے بڑے اعزاز کا، بڑے فخر کا اور بڑے خوشی کا اور بڑے مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج کا دن 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم آزادی کا دن عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی سے پہلے ہم برطانیہ کے انگریزوں کے غلام تھے، ہماری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نہ کھل کر عبادت کر سکتے تھے، نہ کھل کر ہم کسی قسم کا کاروبار کر سکتے تھے، کسی قسم کی تجارت، کسی قسم کا کوئی کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، ہم غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، ہماری سوچ بھی غلامانہ تھی، ہماری فکر غلامانہ تھی، ہمارے کام، ہر چیز ہماری غلامانہ تھی۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا، انہوں نے اور ان کے ساتھ مل کر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر، لاکھوں ماؤں نے اپنے سہاگوں کا نذرانہ دے کر، لاکھوں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو پاکستان کے لیے قربان کر کے، لاکھوں بیٹیوں نے اپنی عزت لٹا کر ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس تحفے کی، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا اگر ہم اس وقت بھی غلام ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ جس طرح آج کشمیر ہے وہ آزاد نہیں ہے، کتنا عرصہ ہو گیا وہ اپنے گھروں کے اندر ہی قید ہے، باہر نہیں نکل سکتے، کھا پی نہیں سہ سکتے، آزادانہ طور پر وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک اچھا، حسین، پیارا، خوبصورت ملک بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ آزادانہ طور پر سوچ بھی سکتے ہیں، آزادانہ طور پر آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں، جو چاہے آپ پی سکتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ بولے احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ احسان عظیم ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بانی پاکستان تھے، انہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے جدوجہد کی، اور ان کی جو بہن تھی انہوں نے اپنی ساری زندگی شادی نہیں کی، صرف اس ملک پاکستان کی خاطر۔ اور اگر آج ہم اس کے پاکستان کے بنانے کے مقاصد کو بھول جائیں، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے قائد اعظم نے یہ ایک علیحدہ ٹکڑا ریاست جو ہے پاکستان کو بنایا تھا، تاکہ مسلمان ایک علیحدہ ملک میں رہ کر علیحدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، اللہ کے رسول کی سچی سچی غلامی کریں۔ بنانے کا مقصد یہ تھا۔ اگر آج بھی ہم جھوٹ نہ چھوڑیں، اگر آج بھی ہم حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ چیزوں کو نہ چھوڑیں، اگر آج بھی ہم ملاوٹ نہ چھوڑیں، اگر آج بھی ہم شراب نوشی نہ چھوڑیں، اگر آج بھی ہم چوری نہ چھوڑیں، اگر آج بھی ہم ڈاکہ زنی نہ چھوڑیں، اگر آج بھی ہم دوسروں کو دکھ تکلیف دینے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، تو پھر پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا، کیا اس مقصد پر ہم پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے۔ تو پاکستان بنانے کا یہی مقصد تھا کہ مسلمان آپس میں محبت میں رہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص، محبت کا ان کا رشتہ، ان کا تعلق استوار ہو۔ قائد اعظم نے کہا تھا اپنے فرمان میں، آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، بلکہ تم سب پاکستانی ہو، اور ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی سائے کے تلے ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کی منزل ایک ہی ہے، ہم سب کا پیارا وطن ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی نصرانی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، سب کا پاکستان ایک ہے۔ ہمارے فرقے علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں،
مسلک علیحدہ ہو سکتے ہیں، مسلک ہم کہتے ہیں جی یہ بریلوی ہے، یہ مکتبہ دیوبند سے ہے، یہ مکتبہ اہل حدیث سے ہے، یہ مکتبہ اہل تشیع سے ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے مسالک ہیں جس میں ہم جو ہے ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، امتیاز کر دیتے ہیں. لیکن پاکستانی ہونے کے لیے کسی قسم کا کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، وہ کوئی بھی یہودی، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نہیں ہے. اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. اس لیے پیارے بچوں، آج کا دن جو ہے یہ صرف اور صرف باجے بجانے کے لیے نہیں ہے. آج کا دن اس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ جو ہمارے عظیم، ہمارے آباء و اجداد، وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، وہ ہمارے ہی وڈیرے تھے، وہ ہماری ہی نسل تھی کہ جنہوں نے جانیں قربان کی. کبھی آپ نے سوچا کہ کس انداز کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا؟ ٹرین کے اوپر ہندو سے پاکستان لاشیں آئیں، ٹرین کے اوپر، ٹرین کے نیچے، ٹرین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اور ہماری بہنیں ہی تھی وہ جنہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر، ہندو جو تھے، جو سکھ تھے، جب ان کی عزتیں لوٹنے لگے تو ہماری ہی بہنوں نے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی، نہروں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، صرف پاکستان کو بچانے کی خاطر، صرف پاکستان کو بنانے کی خاطر. کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، پھر جا کے ہمیں یہ ایک ٹکڑا ملا. اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اگر ہم اس عظیم نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر نہ ادا کریں تو ہم سے بڑھ کر بے شکرا، ہم سے بڑھ کر ظالم کوئی بھی نہیں ہوگا. پیارے بچوں، آج کا یہی پیغام ہے کہ اس پاکستان کے لیے اگر آپ کو کبھی قربانی دینا پڑے تو کبھی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا. اس پاکستان کی خاطر آپ کو اس ترقی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، آپ کر گزرے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا، اگر آپ اس ملک پاکستان میں آپ کی سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس رکاوٹ کو اٹھا دیں. تو آپ بھی اس ملک پاکستان کی خاطر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ اس ملک پاکستان کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ صفائی رکھیں. اگر آپ اپنے دائرے میں صفائی رکھتے ہیں تو سمجھ لیں آپ ملک پاکستان کی خاطر کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ گھروں میں صفائی رکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں ملک پاکستان کی خاطر کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ کو درخت لگا دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ملک پاکستان کی خاطر کچھ کر رہے ہیں. اور اس دعا سے اور اس نتیجے سے یہ بھی آپ خیال کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ عظیم نعمت کہیں چھین نہ لے. اس لیے ہمارے سیدی ضیاء الامت کے جانشین ایک نعرہ لگایا کرتے ہیں، سب نے مل کر نعرہ لگانا ہے. وہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، اس میں دعا بھی ہے کہ صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، تا قیامت، پاکستان، صدا سلامت پاکستان، تا قیامت، پاکستان، صدا سلامت پاکستان، تا قیامت. پاکستان. یہ نعرہ جو ہے، اسی نعرے کی دعا کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لاکھوں لوگوں نے ہماری خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور بانی پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال جیسے عظیم جو لوگ تھے جنہوں نے اس ملک پاکستان کی خاطر دن رات جد و جہد کی، محنتیں کی، اللہ رب العزت ان کے مزاروں کے اوپر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.